اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس در سے متصل کیا، اس در سے جوڑا کہ جس کی مداحی مختلف انداز سے خدا مختلف مقامات پہ کرتا دکھائی دیتا ہے، اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ جن کا ذکر مختلف انداز سے خدا نے مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ اسی ذیل میں ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی فضائل، ان کے مناقب جو قرآن میں یا قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں خداوند متعال نے پیش کیے ہیں، اس کو پیش کریں آپ کی خدمت میں۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر نہ صرف امام حسین کے فضائل موجود ہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام میں باقی افراد کے بھی یہ ذکر اور فضائل موجود ہے۔ امام مہدی سلام اللہ علیہ کا ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر دکھائی دیتا ہے، رسول خدا علیہ السلام کا ذکر دکھائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر دکھائی دیتا ہے، یعنی تمام ائمہ علیہ السلام کے ذکر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، قرآن کے اندر بھی، توریت کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، یعنی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر موجود ہیں۔ لہٰذا ارادہ کیا وہ قرآن کی اور انجیل اور توریت کی آیات جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کی جانب خود قرآن کریم بھی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر اشارہ کرتے دکھائی دیتا ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جو ہم نے مختلف آسمانی کتابوں کے اندر کی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مؤمنین سے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے، واموالہم، ان کے مال کو خرید لیا ہے، بان لہم الجنہ، کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت کو قرار دیا گیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس یہ کبھی جہاد کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، کبھی شہید ہو جاتے ہیں، کبھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ، یہ وہ وعدہ ہے جس کو یہ ادا کرتے ہیں، حقاً یہ سچا وعدہ ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ اس کا ذکر فی التوراۃ، یہ توریت کے اندر بھی موجود ہے، والانجیل، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اور والقرآن، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کس انداز سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیں ان تینوں کتابوں کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم، جو کہ رسول خدا کے اوپر نازل ہونے والی اہم ترین کتاب ہے، اس کے اندر دو موارد، یعنی موارد تو بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ ویڈیو کا ٹائم کو لمٹ میں رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ کے سامنے دو موارد ہیں جو پیش کروں گا۔ پہلا سورہ مبارکہ احقاف کے اندر آیت نمبر 15 کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ خاص وہ آیت ہے کہ جو خاص طور پہ امام حسین سے اور دیگر اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ اپنے والدین سے احسان کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ نیکی کریں، کہ اس کی ماں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا، کہ اس کی ماں اس کو بڑی پریشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ حمل میں لیتی ہے، اپنے بطن میں لیتی ہے، یعنی اس کا حمل بڑی پریشانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، اور کہ جب اس کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ بھی بڑی پریشانی اور کراہت اور مشکلات کے ساتھ آتا ہے۔ اس ذیل میں اصول کافی کے اندر بھی اور تفسیر برہان کے اندر بھی، تفسیر برہان نے بھی اصول کافی سے بعض کی روایت لی ہیں، اور ایک نہیں متعدد روایات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں کہ جس کے اندر امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب لما حملت فاطمہ بالحسین علیہ السلام، کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو حمل میں لیا، یعنی آپ کی شکل میں موجود تھے، جاء جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور بیان کیا کہ ان فاطمہ ستلد غلاما تقتلہ امتک من بعدک، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عنقریب ایک ایسے بچے کو جنیں گی، ایک ایسے بچے کی ولادت جو ہے وہ ان سے ہوگی کہ جس کو آپ کی امت آپ کے بعد جو ہے جس کو
قتل کر دے گی، جس کو شہید کر دے گی۔ فلما حملت فاطمہ بالحسین علیہ السلام، کہ جب شہزادی نے خبر سنی اور حمل کیا امام حسین کو، تو کراہت حملہ، تو شہزادی کے اوپر یہ حمل بہت مشکل تھا۔ کس خاطر؟ کہ وہ خبر جو سنی تھی، یعنی آیت اس جانب اشارہ کر رہی ہے، وہ خبر جو سنی تھی کہ رسول کے بعد امت محمدیہ امام حسین کو اس انداز سے شہید کر دے گی۔ وحین وضعتہ کراہت وضعہ، اور جب ولادت کا موقع آیا تو یہ بھی بہت کراہیت اور بہت مشکل کے ساتھ اس موقع کو انجام دیا۔ اور اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ لم تری فی الدنیا ام تلد غلاما تکرہہ، کہ کسی کہ دنیا میں کسی ماں کو ایسی نہیں دکھائی دیتی کہ جس نے جب بچے کو جنا ہو تو بڑی پریشانی میں اور کراہیت کے ساتھ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بچے کو جنا ہو، لیکن شہزادی کے اوپر شہزادی نے یہ مشکل کیوں اٹھائی؟ اس وجہ سے کہ امت رسول جو ہے وہ رسول کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ قتل کر دے گی۔ تو شہزادی چاہتی تھی بعض روایت کے مطابق یہ بچہ دنیا میں نہ آئے، کیونکہ اگر دنیا میں آئے تو یہ امت محمدی اس کو قتل کر دے گی۔ پھر بیان کرتے ہیں وفیہ نزلت ھذہ الآیہ، اس موقع کے اوپر اس بات کے لیے، اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی کہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو بڑی نہ چاہتے ہوئے پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ حمل میں لیتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے ہی اس کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت جو خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ ان اللہ، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40، کہ ان اللہ علی نصرہم، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کی نصرت کے اوپر لقدیر قادر ہے۔ یہ کون؟ کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ جن کو ان کے گھروں سے بغیر حق نکال دیا جاتا ہے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو جن کو ان کے گھروں سے بغیر یعنی زبردستی نکال دیا جاتا ہے بغیر حق کے، خداوند متعال ان کی نصرت کے اوپر قائم ہے۔ اس آیت کے ذیل میں بھی ہمیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت دکھائی دیتی ہے کہ بیان کیا کہ یہ نزلت فی رسول اللہ، یہ آیت اللہ کے رسول کے لیے بھی نازل ہوئی، وعلی مولا کائنات کے لیے بھی نازل ہوئی، وجعفر وحمزہ وجرت فی الحسین اجمعین علیہم السلام، کہ یہ آیت رسول خدا کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ جب آپ کو مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا مکے سے، مولا کائنات کے لیے جناب جعفر کے لیے، جعفر طیار، کہ جن کو ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کرنی پڑی تھی، جناب حمزہ، اور اسی طریقے سے یہ آیت وہ ہے کہ جو امام حسین کی جانب بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جس طریقے سے امام حسین کو اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت جو اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جناب ابراہیم کے قصے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی آیت، کس انداز سے کہ جب جناب ابراہیم نے قربانی کو پیش کیا اور گوسفند جو ہے وہ جناب اسماعیل کی جگہ پہ آ گیا اور اس کی گوسفند کی گردن پہ چھری چلی، جناب اسماعیل کو خدا نے محفوظ کر لیا، تو اس موقع پہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو فدیہ کر دیا ہے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جب اس انداز سے معاملہ پیش آیا تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم کی جانب وحی کی کہ یہ ذبح عظیم کون ہے، اور بیان کیا کہ اس کو آخری زمانے میں جب نبی آئے گا، آخری نبی، تو اس کی بیٹی کے بیٹے یعنی اس کے نواسے کے لیے ہم نے اس کو ذبح عظیم قرار دیا ہے اس کو، اور اس قربانی کو اس کے لیے ہم نے فدیہ کر دیا ہے۔ اس انداز سے یہ خاص آیات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انجیل توریت ہے جس کو عہد نامہ قدیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو کہ اصل میں لاطینی زبان میں ہے، اس کے اندر بھی مختلف چیپٹرز ہیں جن کے اندر مختلف آیات ہیں جو امام حسین کی جانب اشارہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے اندر جو چیپٹر ہے وہ ہے اصحاح، اور اس کی آیت جو ورس نمبر ہے اس کی وہ 53 اور 52 ہے، جس کے اندر ایک قصے کی جانب اشارہ ہے، ایک سفر نامے کی جانب اشارہ ہے، اور یہ سفر نامہ ہے سفر اشیاء، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں اس کو، سفر اشیاء کے نام سے یہ الف شین عین یہ الف، اس سفر نامے کی جانب اشارہ ہے کہ یہ سفر نامے کے اندر بیان کیا خالق نے
کہ ایک واقعے کی جانب اشارہ کرتا ہے سفر نامے کی جانب، اور بیان کرتا ہے کہ اس سفر نامے کے اندر جو ہے وہ ایک شخص ہوگا کہ جو ہمارا بندہ ہوگا۔ اس سفر نامے کے اندر اس یعنی اشارے ہیں کہ جو ہمارا بندہ ہوگا کہ جو انتہائی بلند مقام رکھنے والا ہوگا۔ اور اچھا، کیونکہ یہ عبرانی زبان میں ہے، لیٹینی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ عربی کے اندر ہے، میں اس عربی کے ترجمے سے آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ پھر بیان اس سفر نامے کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوگا جو اس کے راستے کو روک دے گا، اور ایک کثیر جماعت کو لے کے آئے گا، اور یہ کثیر جماعت جو ہے اس کے راستے کو روکنے کے اوپر مبعوث ہوگی، اس کے راستے کو روک رہی ہوگی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوگی۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے ان کی شہادت ہوگی واقع۔ تو اس پورے پیراہے کو دیکھا جائے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ یہ جو ہے وہ ذریت انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے خاص ایک مقام رکھنے والے ہوں گے۔ تفصیلی آیات ہیں اسی اصحاح چیپٹر کے اندر، جو چاہے وہ مراجعہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا انگلش کے اندر ترجمہ بھی موجود ہے اس عبرانی زبان کا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آیات اشارہ ہیں امام حسین کی جانب کہ کس طریقے سے امام حسین وہ کہ جو خدا کے خالص بندے ہیں نکلے، بادشاہ کثیر جماعت کے ساتھ ان کے مقابل میں آیا، ان کی شہادت کا سبب بنا، ان کو شہید کرنے کا سبب بنا، نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ بعض ایک مقامات پہ یہ بھی اشارہ دکھائی دیتا ہے کہ جس زمین پہ شہید کیا اس زمین کا نام جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس نام کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ کربلا کے نام سے بنتا ہے۔ اس اعتبار سے خاص طور پہ اشارہ ہے امام حسین کے قتل کی جانب کہ جو ذریت انبیاء میں سے بھی ہیں، اور پورا واقعہ اسی انداز سے بیان ہوا۔ اسی طریقے سے عہد نامہ جدید جس کو انجیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ہمیں اسی طریقے سے سفر نامہ دکھائی دیتا ہے کہ جس سفر کے اندر اسی طریقے سے امام حسین کی شہادت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس چیپٹر اصحاح کے اندر آیت نمبر 17 ہے جس کے اندر ہمیں یہ واقعہ دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ سفر نامہ ہے سفر رؤیا یوحنا، سفر رؤیا یوحنا، یہ ایک چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کے اندر یہ سفر ہے جس کا نام ہے سفر رؤیا یوحنا۔ اس کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور واقعہ کچھ اس انداز سے کہ سفر کرنے والا جب سفر کر رہا تھا تو بیان کرتا ہے کہ میں کیسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں ایک دمبے کو ذبح کیا گیا۔ یہ دمبا جو ہے وہ رسم ہے، رمز ہے، اشارہ ہے اس جانب کہ ایک قائد ہوگا، ایک سربراہ ہوگا جس کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر بیان کرتا ہے یہ سفر نامہ کہ جو ہے وہ اس کی شہادت کے سبب سے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کے ذکر کو دوام ملا، یہ انجیل بیان کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بیان کرتی ہے کہ یہ جو ذبیحہ ہے جس کو ذبح کیا گیا، یہ خاصیت رکھتی ہے، ایک رشتہ ہے اس کا تمام انبیاء علیہ السلام سے، جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں، اور ان کی وجہ سے، یعنی ان انبیاء کے ادیان کی وجہ سے، ان انبیاء کی وجہ سے یہ انجیل بیان کر رہی ہے، ان کی وجہ سے ہی اس ذبیحہ کو شہید کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جب اس کو شہید کیا گیا تو لوگوں کے دل جو ہے وہ اس کی جانب کھنچے ہوئے تھے، صحیح ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر موجود تھا، لوگوں کے دل کھنچے ہوئے تھے کہ یرددون اسمہ یذکرون عشارتاً، کہ اس کے ذکر کو جو ہے بار بار ان کا نام تکرار کرتے ہیں یہ لوگ، اور نہ صرف تکرار کرتے ہیں بلکہ ان کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی بیان کرتی ہے یہ انجیل کہ جب یہ لوگ اس نام کو لیتے ہیں، ذبیحہ کے نام کو لیتے ہیں جس کو شہید کیا گیا، جب ان کے نام کو لیتے ہیں تو اور ان کی جانب جب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو انہ یستحق المجد طبعا لترتیلۃ الانبیاء، کیونکہ یہ انبیاء کی سلسلے کی کڑی تھی جس کو شہید کیا گیا، نبی تو نہیں تھا لیکن انبیاء سے مخصوص تھا، انبیاء کے سلسلے کی کڑی تھی، لہٰذا اس کے نام لینے کے سبب سے ان کو ایک خاص خدا کی بارگاہ میں عبادت کا فعل ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ کرامت ہے جو حاصل کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے بھی جو ہے وہ اشارہ دکھائی دیتا ہے امام حسین کی شہادت کی جانب کہ جس کے لیے ہمارے پاس روایات بھی انہ ذبح کما یذبح الکبش، وہی کبش کا لفظ جو ہے وہ اس انجیل کے نسخے میں بھی استعمال ہوا ہے، کبش گوسفند کو کہتے ہیں، تو یہ بھی خاص اشارہ ہے اس جانب۔ اور بعض ایک تفاصیل کے مطابق یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ انجیل کا حصہ جو ہے اس نے جب شہادت کے حصے کو بیان کیا تو یہ بھی بیان کیا کہ ان کو کوفے کی زمین کی جانب جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، تو کوفے کی زمین وہی کربلا کا حصہ ہے جو کوفے کا حصہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس انداز سے واقع ہوئی۔
تو یہ ذکر امام حسین ہے جو ہمیں قرآن میں بھی دکھائی دیتا ہے، یہی ذکر امام حسین ہے جو ہمیں توریت کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہی ذکر امام حسین ہے جو ہمیں انجیل کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ توریت کے اندر جب یہ ذکر آیا تو سفر نامہ اشعیاء کے نام سے آیا، اور جب انجیل کے اندر آیا تو سفر نامہ رویائی یوحنا کے نام سے آیا۔ اس کا چیپٹر نمبر کیا ہے؟ اس کا چیپٹر نمبر بھی اسی انداز سے ہے کہ اسحاق جو چیپٹر ہے اس کی آیت نمبر 17 کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کی جانب اشارہ، اس سفر کی جانب اشارہ ہے۔ اور کیونکہ انجیل جو عہد نامہ جدید ہے اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ موجود ہے، بلکہ مختلف زبانوں میں اس کے نسخے موجود ہیں، عربی کے اندر موجود ہیں، انگلش کے اندر موجود ہیں، تو جو شخص چاہے مراجعت کرنا مراجعت بھی کر سکتا ہے اور اس سفر نامے کو تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً جب ایک شخص اس کو پڑھے گا تو خود بخود اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جانب یہ اشارہ ہے اور ان کی جانب جو ہے وہ یہ آیات اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین انداز سے ماہ محرم الحرام میں سنت خدا بند متعال کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام حسین کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس ذکر کی حفاظت فرما، اس کو بپا کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔